الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو ہم کریں ایمان کو زندہ. حضرت صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی معزز اور موقر علماء کرام، مہمانان عظام اور اس جلسے کے حضرات منتظمین، معاونین، مخلصین و محبین اور ہمارے دیگر مدارس اسلامیہ کے طالبان علوم نبوت، تقریباً اجلاس کا وقت مکمل ہو چکا ہے، لیکن چند لمحوں کے لیے ہمارے گرامی قدر رفیق محترم حضرت مولانا مفتی محمد جنید صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، بانی و محتویم جامعہ حسینیہ دیوبند نے مجھے حکم دیا کہ آپ کو چند منٹ کچھ کہہ کر دعا کرا دینی ہے. تعمیل حکم میں اس یقین کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ بہت مختصر وقت میں آپ کے سامنے صرف اس مختصر سی آیت کے ٹکڑے کی تشریح کر کے دعا کرا دوں گا. میرے بھائیوں، آج عالم اسلام کی جو صورتحال ہے اور خود ہمارا ملک جن مشکلات سے نبرد آزما ہے، نہ خواص سے مخفی ہے نہ عوام سے مخفی ہے، نہ بڑوں کے سے بات چھپی ہے نہ چھوٹوں سے چھپی ہے. ہر شخص یہ جانتا ہے کہ آج اس ملک میں اسلام پر حملہ ہے، دین پر حملہ ہے، شریعت اسلامیہ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. طلاق ثلاثہ کے نام پر یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی پوری پلاننگ ہے. لیکن یہ بھی ثابت کر دیا ہمارے ملک کی غیور قوم اور ہمارے اس ملک کی دردمندان خواتین اسلام نے کہ ہم حضرت سمیہ کی اولاد ہیں کہ جنہیں ایک پیر ایک اونٹ میں اور دوسرا پیر دوسرے اونٹ میں باندھ کر ایک کو شمال میں اور دوسرے اونٹ کو جنوب میں ہکا کر ہمارے جسم کے دو ٹکڑے تو کر سکتے ہو لوگوں، لیکن اسلام کے قوانین پر عمل سے ہمیں ہٹا نہیں سکتے. ہم نے
اور ہماری غیور قوموں کو سلام اور صدا سلام، جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اگر جئیں گے تو ایمان اور اسلام کے ساتھ، ہم اگر مریں گے تو ایمان اور اسلام پر۔ یہ بتا دیا کہ میرا اعلان ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ہے۔ میری نماز ہوگی تو اس خالق کائنات کے لیے، میری قربانیاں ہوگی تو خالق کائنات کے لیے، میری زندگی ہوگی تو خالق کائنات کے لیے، میرا مرنا ہوگا تو خالق کائنات کے لیے۔ اس زندگی کی کیا ضرورت ہے جس زندگی میں ایمان باقی نہ رہے؟ اور زندگی کو جی کر ہم کیا کریں گے کہ جس زندگی کے اندر اسلام پر عمل نہ ہو اس سے مر جانا بہتر ہے۔ عجیب بات ہے میرے عزیزو، مجھے بہت بہت مبارکباد پیش کرنا کو دل چاہتا ہے ہمارے اس ملک کی خواتین اور ہمارے ملک کے مرد حضرات کو، جنہوں نے طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر جب مسئلہ چلا 5 کروڑ تقریباً دستخط کر کے مرد اور خواتین نے وزیر قانون اور وزیر داخلہ اور وزیر اعظم تک یہ پیغام پہنچایا۔ 1-2 ہزار، 1-2 لاکھ، 1-2 کروڑ نہیں، 5 کروڑ انسانوں کے دستخط۔ آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ پوری دنیا کی تاریخ میں دنیا کے کسی سیکولر اور کسی جمہوری ملک میں اتنا بڑا دستخط کبھی بھی نہیں ہوا جتنا بڑا ہندوستان کے مسلمانوں نے کر دیا۔ اس لیے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن میرے بھائی میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ میدانوں میں تو آ جاتے ہیں، آپ اپنے اسلام اور اپنے دین کے لیے مطالبے کے لیے تو آ جاتے ہیں، آپ حقوق کو مانگنے کے لیے تو آ جاتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں اس ایمان کو مضبوط نہیں کرنا چاہتے، اپنی زندگی میں اس اسلام پر عمل پیرا ہونا نہیں چاہتے۔ قرآن کے لیے آپ جان تو دینے کے لیے تیار، لیکن قرآن اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کل قیامت میں اسی امت کی شکایت کرے گا، یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس پر عمل نہیں کرایا تھا اور اس پر عمل پیرا یہ قوم نہیں ہوئی تھی۔ میرے بھائی اسی لیے تو کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی ایمان والے گھر میں پیدا تو ہو گئے ہو لیکن تمہارے یہاں جذبہ ایمان نہیں، تمہارے یہاں سوز ایمان نہیں، تمہارے یہاں یقین ایمان نہیں۔ جب یقین پیدا ہو جائے تو پھر گھوڑے دریاؤں میں ڈال دیے جاتے ہیں، جب یقین پیدا ہو جاتے ہیں تو جنگلات افریقہ کے بھی خالی کر دیے جاتے ہیں آواز پر، لیکن جب یقین نہیں ہوگی تو ہمارے گھروں میں گھس کر کاس گنج بنا دیا جائے گا۔ جب ایمان نہیں ہوگا خدا پر اور یقین نہیں ہوگا کائنات کے پیدا کرنے والی ذات پر تو یقین مانیے بزدلی پیدا ہوگی۔ میرے آقا کی بشارتیں پوری ہو رہی ہیں۔ میرے آقا نے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ ساری قومیں گاجر و مولی کی طرح تمہیں کاٹتی رہیں گی، حالانکہ تم تعداد میں بھی بڑے ہوگے، دولت میں بھی ہوگے، شان و شوکت میں بھی ہوگے، حکومت میں بھی ہوگے۔ آج دیکھیں کتنے ممالک اسلامیہ، کتنی دولتیں، کتنے خزانے، کتنی سلطنتیں، کتنی شوکتیں، کتنی سطوتیں، سب کچھ موجود ہیں، لیکن پھر بھی شام جل رہا ہے، آج فلاں جل رہا ہے، آج فلاں کٹ رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا سے صحابہ نے سوال کر لیا تھا 1500 سال پہلے۔ میں آپ لوگوں سے نہیں پوچھنا چاہتا، آپ سے بہتر بہترین امت کے بہترین افراد صحابہ نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے تب بھی میرے ساتھ یہ ہوگا، آخر وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے 2 ہی وجہ بتائی تھی، تم موت سے ڈرو گے اور تمہارے اندر بزدلی آ جائے گی،
دنیا کی محبت تمہارے اندر آ جائے گی۔ آج دیکھیے دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہی دو چیز ہے۔ ذرا جھانک کر اپنے دل میں سب سوچئے کہ ہم پلاٹنگ کرنے میں، ہم مکان بنانے میں، دکان سجانے میں، تجارت کو فروغ دینے میں، اپنی دکان کو جگمگانے میں، اپنی اولاد کو ترقی دینے میں، اسی میں ہمارا وقت گزر رہا ہے۔ بعثت کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول گئے، پتہ ہی نہیں۔ اور موت کا ڈر کس قدر زیادہ ہمارے یہاں۔ مرنا تو ایک ہی بار ہے، ایک ہی بار ہے، ایک ہی بار ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا کہ لوگوں سنو، اگر ایک شخص جو رسول اللہ کے زمانے میں ایک دھاگے کا، ایک رسی کی بھی زکوٰۃ اگر نکالا کرتا تھا اور نہیں نکالے گا، یعنی ہم شریعت سے ایک انچ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اے لوگو یاد رکھو، ابو بکر کا اعلان کہا تھا کہ جب تک ابو بکر زندہ ہے، ابو بکر کے زندہ رہتے اسلام میں قطر بیونت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اے ابو بکر کی اولادو، اے جانثارو، غیور فرزندو، آج بھی یہ آواز ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی، اور آج بھی آواز ہے گنبد خضرا کے مکی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج بھی آواز ہے۔ بلال حبشی تپتے ہوئے ریت پر جس عہد کا نعرہ لگایا تھا، جہاں بلال نے، عمار نے، یاسر نے قربانیاں پیش کی تھی اور اس طریقے سے اسلام کو ترقی دی تھی، اس اعلان کی تکمیل کی تھی جس میں فرمایا گیا تھا الاسلام یعلو ولا یعلا۔ اس لیے آج اسی کی تکمیل کی ضرورت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ مٹھی بھر لوگ کیا کر لیں گے، آپ تو 313 سے زائد ہیں۔ جب وہ 313 ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ نہیں، اسلام کا غلغلہ پیدا کر دینے کے لیے کافی تھے۔ اے لوگوں، آپ بھی ساری دنیا میں اسلام کی شان و شوکت کو اور اسلام کی عظمت کو پھر دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آپ کافی اور شافی ہیں۔ قرآن اعلان کرتا، ہم نہیں کہتے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے ادیان پر اسلام کو غالب آنا ہے، یہ غالب ہو کر ہی رہے گا۔ یہ مذہب تو غلبے کا ہے، اس لیے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میں اپنی اسی بات پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، اور ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے امت کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ